الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت ثمود المرسلین کذبت جھٹلایا ثمود نے المرسلین رسولوں کو۔ قوم ثمود کا شمار عرب کی قدیم ترین قوموں میں ہوتا ہے اور قوم عاد کے بعد یہ سب سے مشہور ترین قوم ہے۔ بعض نے اس کو عاد ثانیہ بھی لکھا ہے۔ ان کی جو آبادی رہائش گاہ وغیرہ تھی وہ حجر کے علاقے میں تھی جو مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان میں واقع ہے، اور آج کل اس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قوم ثمود، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر کیا، کئی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جیسے سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ النمل، سورہ ذاریات، سورہ قمر، سورہ فجر، سورۃ الشمس اور یہ سورۃ الشعراء۔ یہ لوگ زرعی زمینوں کے بھی مالک تھے، زراعت کے پیشے کے ساتھ بھی وابستہ تھے، اور ساتھ میں یہ پہاڑوں کو تراشا بھی کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے قوم عاد کے متعلق یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق فرمایا کہ ذات العماد، وہ ستونوں والے تھے، اور قوم ثمود کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین جابوا الصخر بالواد، کہ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر وادیاں جو ہے نا وادی میں چٹانوں کو تراشا ہے۔ اسی طرح میدانی علاقوں کے اندر بھی بڑے بڑے محلات انہوں نے تعمیر کیے، اور ان کا جو بنیادی مقصد ضرورت نہیں تھی ان کی، بلکہ اپنا فن اس کا اظہار کرنا تھا، اپنی مہارت کا اظہار کرنا تھا، اپنی شان و شوکت، اپنی دھاک لوگوں کے اوپر بٹھانی تھی کہ لوگ تاکہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ان پہاڑوں کو تراشا، اور آج بھی وہ موجود ہیں۔ تو قوم ثمود کے متعلق آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے سورۃ الشعراء کے اندر جو اللہ رب العالمین نے باتیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کذبت، جھٹلایا ثمود نے المرسلین رسولوں کو۔ پیچھے بھی آپ کو بتلا دیا کہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار اس لیے ہے کیونکہ تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے۔ اذ قال لہم، جب کہا ان سے، اخوہم ان کے بھائی، صالح نے، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے۔ یہ پیچھے ان کی تفسیریں گزر چکی ہیں تو اس لیے میں ریپیٹ نہیں کر رہا۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے۔ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں یاد دلوا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرا کر ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ کہا اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فی ما، ان چیزوں میں جو، ہا ہنا یہاں ہیں، ہا ہنا جو یہاں ہیں، آمینین بے خوف ہونے والے، فی جنات باغوں میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتوں میں، ونخل اور کھجوروں میں، طلعها جن کے خوشے حضیم نرم و نازک ہیں، وتنحتون اور تم تراشتے رہو گے، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن مکان، فارحین اس حال میں کہ خوب ماہر ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو۔ ولا تطیعوا، اور نہ تم اطاعت کرو، امر المسرفین حد سے گزرنے والوں کے حکم کی، ان کا حکم تم نے نہیں ماننا۔ اب وہ کون لوگ تھے جن کی وہ اطاعت کرتے تھے؟ جو ان کے سردار تھے وہ لوگ، اور خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے 9 افراد کا تذکرہ کیا۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ زمین کے اندر 9 ایسے افراد موجود تھے جو زمین کے اندر فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔
فرمایا ولا تطیعوا، اور تم اطاعت نہ کرو امر المسرفین، حد سے گزرنے والوں کی، الذین وہ لوگ جو یفسدون فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے، قالوا انہوں نے کہا انما اس کے سوا کچھ نہیں، انت تو من المسحرین ان لوگوں میں سے ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے۔ یہ جملہ صرف انہوں نے اس لیے کہا تھا تاکہ عامت الناس کو بے وقوف بنایا جائے کہ یہ صالح علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وہ جواب تو نہیں دے سکتے تھے، ان کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ اس پر زبردست جادو ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ ما انت، اور دوسرا پھر اعتراض یہ کیا، ما انت نہیں ہے تو الا مگر بشرن ایک آدمی، مثلنا ہمارے جیسا۔ اس کے دو مفہوم علماء بیان کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، اور بشر رسول نہیں ہو سکتا، جیسا کہ تمام پیغمبروں کے امتیوں نے بشر ہونے کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے، پھر آخر تجھ میں ایسی کیا خصوصیت تھی کہ ہمیں چھوڑ کر تجھے رسالت عطا کر دی گئی؟ اگر تو واقعی رسول ہے فأتی بآیۃ، پس تو لے آ کوئی نشانی، ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے تو پھر تو کوئی نشانی لے کر آ۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نشانی دی، اور وہ نشانی کیا ہے؟ اونٹنی کی صورت میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے آیۃ بینۃ بھی کہا ہے اور آیۃ مبصرۃ بھی رب العالمین نے اس کو قرار دیا، یعنی واضح نشانی اور واضح معجزہ اللہ رب العالمین نے۔ اب یہ جو اونٹنی دی اس کے متعلق کوئی خاص وضاحت قرآن و حدیث سے نبی علیہ السلام سے ہمیں ثابت نہیں ملتی، بس بہرحال اتنا یہ ہے کہ یہ عام قسم کی اونٹنی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیدائش اور ظاہر ہونے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود تھی جس کی بنا پر اس کو معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چٹان کے اندر کیا ہے لرزہ طاری ہوا، اور پھر اس سے حاملہ اونٹنی کو جس طرح درد ذہ ہوتا ہے اس طرح وہ درد ذہ ہوا، یعنی کہ وہ اس طرح وہ پہاڑ وہ چٹان لرزی، پھر پھٹی، اس کے درمیان سے ایک اونٹنی نکلی۔ تو بہرحال یہ ان کا قول ہے، اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کے سرداروں نے جب ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی لے کر آئیں، دکھائیں کہ واقعی اب اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو انہوں نے ایک چٹان کی جانب، ایک پہاڑ کی جانب اشارہ کیا کہ یہاں سے اونٹنی لے کر آئیں اور ان صفات کی حامل ہو۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم جب یہ نشانی مل جائے گی تو ایمان لے کر آؤ گے؟ انہوں نے کہا، اقرار کر دیا، ٹھیک ہے ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا، لیکن بہت کم ہی لوگ ایمان لے کر آئے اور زیادہ تر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو بہرحال اس میں کوئی خاص یعنی قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور ناقۃ اللہ اس کو صرف اس لیے کہا گیا ہے جیسا کہ سورہ ہود کے اندر، یہ کس لیے کہ خاص اللہ رب العالمین کی طرف اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں، یعنی عزت بخشنے کے لیے یہ اضافت کر دینا۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال کہا، ہذہ یہ ناقۃ ایک اونٹنی ہے، لہا اس کے لیے شربن پینے کی ایک باری ہے، ولکم اور تمہارے لیے شرب یوم معلوم ایک مقرر دن کی باری ہے، یعنی تمہارے لیے بھی ایک دن کی باری اور ان کے لیے بھی۔ ولا تمسوها اور تم اسے مت چھونا، بسوء کسی برائی کے ساتھ، فیأخذکم ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کا عذاب۔ فعقروها پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی اس کے پاؤں ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ فاصبحوا پس وہ ہو گئے نادمین پشیمان۔ فاخذهم العذاب پس انہیں پکڑ لیا عذاب نے۔ ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں یقیناً عظیم نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ وان ربک اور بے شک آپ کا رب لہو العزیز الرحیم یقیناً وہی سب پر غالب بے حد رحم والا ہے۔ بہرحال ان آیات کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ آغاز کے اندر سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنا
اپنی اخوت کا اظہار کیا اور اپنی ہمدردی کا اظہار کر کے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تقوی کا، خوف کا، اللہ رب العالمین کے ڈر کا ان کو درس دیا اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں امانت دار رسول ہوں، تم نے کبھی بھی میرے اندر خیانت نہیں دیکھی، کوئی ایسی چیز میرے اندر موجود نہیں ہے۔ اور پھر دوبارہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور میری اپنی اطاعت کی دعوت پیش کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہا کہ میں نصیحت کر کے کوئی مالی منفعت تم سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں ان کو یاد کروائی کہ تمہارے پاس یہ باغات موجود ہیں، یہ تمہارے پاس چشمے ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، یہ کھجوروں کے باغ ہیں، اور تم نے پہاڑوں کو تراشا ہے، اس کے اندر تم بڑی مہارتیں رکھتے ہو، اب اس کے اندر بھی فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتوں اس کے متعلق تم سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، اور میری اطاعت کرو۔ لیکن وہ قوم والے کس کی اطاعت کرتے تھے؟ جو سردار تھے ان کی، تو ان کی اطاعت سے ان کو روکا، اور ساتھ میں وضاحت بھی کر دی کہ میں تو امانت دار رسول ہوں، میں تم سے کوئی مالی منفعت بھی نہیں چاہتا۔ وہ تو زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں اصلاح کرنا ان کا مقصود نہیں ہے، صرف وہ زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر قوم والوں نے جب کوئی جواب نہیں بن پایا تو سیدنا صالح علیہ السلام کے اوپر اعتراض کر دیا کہ تو ہماری جیسا ہی بشر ہے، تو اگر واقعی تو نبی ہے تو معجزہ لے کر، اور اللہ رب العالمین نے وہ معجزہ دیا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ باری معلوم، یہاں تو باری کا ذکر ہے نا پانی پینے کا، دوسری جگہ پر ہے فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کی زمین میں سے کھائے گی بھی، اور اس کے قریب بھی مت جانا، اگر تم گئے تو عذاب قریب، قریب کا عذاب تمہیں آ کے پکڑ لے گا۔ اب وہ جب قوم والوں نے، اور ان میں سے شخص ایک ہی تھا جس نے یہ کام کیا ہے، بڑا بدبخت تھا جس نے یہ کام کیا، لیکن کیونکہ سارے کے سارے اس کے اندر کیا تھے؟ شامل تھے، اقتدار کے علاوہ بھی باقی افراد بھی اس کے اندر شامل تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان 9 کو ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ میں پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، جیسے یہ کام کیا اس کے بعد وہ پشیمان ہو گئے، کیونکہ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کی مہلت دے دی، اور 3 دن کے بعد ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کی ایک تو جو کیفیت آئی ہے یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، دیگر صورتوں کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ زلزلہ اور چیخ۔ تو بعض علماء یہ پیش کرتے ہیں کہ زمین میں سے زلزلہ آیا اور اوپر سے کیا ہے؟ چیخ آئی، چنگاڑ آئی، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ زلزلہ اتنی تیز تھا کہ اس کے اندر چیخ کی آواز بھی موجود تھی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہاں پر بیان کرنے کا مقصد نبی مکرم علیہ السلام کو تسلی دینا ہے کہ یہ اتنی طاقتور قوم تھی، اتنی مہارت حاصل کرنے والی قوم، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس معجزے نشانی کا انکار کیا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی رسول مکرم علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے معجزہ لے کر آئیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل اس لیے پیش کر دی کہ معجزہ تو آ جائے گا، لیکن معجزے آ جانے کے بعد اگر تم ایمان لے کر نہیں آئے تو پھر سزا سخت ہونے والی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔